السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلطان طغرل ینال صاحب کو کہہ رہے تھے کیا دین اور حکومت کے ساتھ غداری کرنے کا کوئی بدلہ ہے ینال صاحب کہتے ہیں بالکل نہیں بھائی جان، جیسا کہ آپ نے کہا ہے جو کوئی بھی دین یا حکومت سے غداری کرے اسے قصاص میں اپنا سر پیش کرنا ہوگا۔ سلطان معظم، مجھے اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ ایک فطرن پر یقین کر کے سلجوقی خاندان کے فرزند کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو دین اور حکومت کو کافروں کے ہاتھوں بیچنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر سلطان تار کو بلند کرتے ہیں۔ اتنے میں ہی ینال صاحب وہاں پر آواز لگاتے ہیں لے کر آؤ، اور وہاں پر دو سپاہی آتے ہیں۔ ینال صاحب وہاں پر لایا ہوا سر دکھاتے ہیں۔ سلطان وہاں پر یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب الپرسلان صاحب قلعے میں موجود تھے۔ کیکامینوس کہتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا پسند آیا ہے، میرا تو کہنا ہے کہ ہمیں ایسی دعوت دوبارہ رکھنی چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دوبارہ صرف میدان جنگ میں ملنا چاہتے ہیں، اور اس صورت میں ہوگا اگر تم نے معاہدہ توڑا۔ اتنے میں ہی الپرسلان صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کیکامینوس بھی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ینال صاحب کہہ رہے تھے یہ ان بازنطینی سپاہیوں کے سر ہیں جو اس گھوڑوں اور ہتھیاروں والے کاروان کا تعاقب کر رہے تھے جو آپ نے الپرسلان کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے بازنطینی شہنشاہ تک یہ خبر پہنچنے سے روکی ہے، خفیہ طور پر امداد فراہم کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سلطان، مگر خلیفہ محترم تک یہ خبریں پہنچنے سے صرف اور صرف آپ روک سکتے ہیں سلطان کہتے ہیں ہاں بالکل میں روک سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں بھائی جان۔ ینال صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کے نام کو عظمت عطا کرے، مگر ہمیں ایسے تخت و تاج میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کافروں کی مدد سے حاصل ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سارے جہان میں قابل حقارت ٹھہریں گے۔ کیا میں آپ کی طرح اس سلجوقی سلطنت کا خون نہیں ہوں جس نے افراسیاب سے حکومت کا یہ صحرا حاصل کیا ہے؟ آپ نے حکم دیا تو میں نے اپنے چچا کی خاطر پیسلر میں کافروں کو بلا جھجک قتل کر دیا۔ اب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی حکومت کو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے؟ سلطان معظم، ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب کیکامینوس اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ اپنے قلعے میں پہنچتے ہیں جو انہوں نے ابھی فتح کیا تھا، اور اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ کیکامینوس وہاں پر شہزادی کو لینے آیا تھا۔ اتنے میں ہی سامنے سے شہزادی آتی ہے۔ کیکامینوس کہتا ہے پیاری یودوکیا، تمہیں دوبارہ سے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ شہزادی کہتی ہے کیا آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے مہمان بنا کر رکھا ہے، ترک لوگوں کے بارے میں آپ کا اندازہ ٹھیک تھا۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں اب معاہدے پر دستخط کر لینے چاہیے۔ کیکامینوس کہتا ہے کیوں نہیں؟ اتنے میں ہی الپرسلان صاحب وہاں پر گرنے لگتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اتنے میں ہی الپرسلان صاحب کو وہاں پر درد اٹھنے لگتا ہے۔ یہ دراصل کیکامینوس کے زہر کا نتیجہ تھا۔ کیکامینوس کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو الپرسلان؟ باتور صاحب کہتے ہیں جناب آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ الپرسلان صاحب ہمت کر کے اوپر اٹھتے ہیں۔ اتنے میں ہی وہ اپنے پاس سے ایک بوتل نکالتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کمانڈر اور شہزادی حیران رہ جاتے ہیں کہ الپرسلان کے پاس یہ دوا کہاں سے آئی۔ کیکامینوس کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ الپرسلان صاحب زہر کے تریاق کو پی لیتے ہیں۔ اتنے میں ہی الپرسلان صاحب کی طبیعت وہاں پر درست ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کیکامینوس کی حالت وہاں پر بگڑنے لگتی ہے اور کیکامینوس وہاں پر گر جاتا ہے۔ یودوکیا کہتی ہے چچا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جس کے بعد وہ لوگ سارے کیکامینوس کو اٹھانے لگتے ہیں۔ کیکامینوس کی حالت وہاں پر خوب بگڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سپاہی وہاں پر خوش ہونے لگتے ہیں۔ منظر دکھایا جاتا ہے جب الپاغوت نے زہر کا تریاق اقصیٰ کو دیا تھا اور کہا تھا یہاں سے زہر لے کر جاؤ، کسی کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم لے کر گئی ہو، اور اسے پانی میں ڈال دینا، اگر تم کامیاب ہو گئی تو زہر صرف الپرسلان کو نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح سے اقصیٰ وہاں پر کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس نے وہاں سے تریاق لے لی تھی اور اسی بوتل میں اسی رنگ کا کوئی اور کلر کی کوئی چیز ڈال دی تھی تاکہ کیکامینوس کو کچھ محسوس نہ ہو۔ اس طرح سے اقصیٰ نے وہاں پر دوسرے کھانے میں بھی زہر ملا دیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔